چرس بیچتے ہیں اور تہجد نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں میرا کاروبار ہے۔ وہ بھائی تو صرف نماز کے وقت اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو کاروبار میں بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جس کو دین کی شد بد نہیں ہے وہ اس کو پتہ چل جائے نا، حدیث سے رک جاتا ہے۔ امام مالک نہیں رکیں گے، ابو حنیفہ نہیں رکیں گے، کہاں تم کون سے نشے پی کے تم باتیں کرتے ہو؟ جو بندہ کسی صحابی کو برا کہے گا نا، وہی کل ابو بکر تک پہنچے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اہل سنت جو ہیں وہ تحقیق کی میدان میں کیوں پیچھے؟ یعنی کبھی آپ نے سوچا تم نے کوئی اسلام کی آفاقیت پہ کام کیا ہو جس کو کوئی غیر مسلم پڑھ کے سمجھے کہ یہ اسلام ہے؟ کتنا کام ہے ان کا۔ لوگوں کو نماز کے فرض نہیں آتے، میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور ہمارے علماء کو مشاجرات صحابہ بھی پڑھی ہوئی ہے۔ وہ خدا کے بندو اپنی ترجیحات پڑھی، کیوں لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن؟ اب ایک بندہ اگر کہہ دیتا ہے کہ جی میرے پاس دلیل ہے، سنتے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یار کیا کریں گے ہم تیری دلیلوں کو؟ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، امت پڑھتی آئی ہے نا یار۔ وانو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کس سے لیا ہے، یعنی جو مال اس نے لیا ہے وہ کس سے لیا ہے، امن الحلال امن الحرام، کہ وہ جو مال تھا وہ حلال سے اس نے لیا ہے یا حرام سے لیا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس قدر غفلت طاری ہو جائے گی لوگوں پر، اور آخرت سے اس قدر لوگ غافل ہو جائیں گے کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ ایک دن میں نے جا کے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، اور وہ سمجھے کہ اگر میری روزی ہی حرام ہوگی تو زندگی کی برکتیں چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نور چلا جائے گا، تو پھر بندہ بہت زیادہ اس میں احتیاط کرتا ہے، وہ مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں گزرا ہے، اس کے بعد بھی حدیث پاک آ رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ یعنی لوگوں میں ایسا وقت آ جائے گا جب وہ بالکل حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیں گے۔ آگے ذرا اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں علم کی کمی نہیں ہے، احساس کی کمی ہے۔ یعنی ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں آتا وہ الگ بات ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً ہر بندہ اس کو جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن بندہ اس کا احساس نہیں کرتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بعض چیزیں بالکل حلال، ان کا حلال ہونا واضح ہے، اور بعض چیزوں کا بالکل حرام ہونا واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بکری حلال ہے اور کتا حرام ہے، لیکن بعض ایسے جانور ہیں جن کی حلت و حرمت کے بارے میں مختلف آراء ہیں، یا ہر بندہ اس چیز کو جانتا ہے کہ میاں بیوی کا مقاربت کرنا حلال ہے اور بدکاری کرنا حرام ہے، لیکن اس میں پھر بحث آ جاتی ہے کہ جی وہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں، وہ مرد کو کس حد تک کلام کرنے کی اجازت ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بحث آ جاتی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں مشتبہ ہیں، یعنی ان میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، لوگوں کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ دیکھیں غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو برائی ہوتی نا
جب بندے میں آتی ہے یکدم نہیں آتی. برائی ہمیشہ غیر شعوری طور پر اور بڑی آہستہ آہستہ آتی ہے. یعنی کوئی بھی شراب کا عادی یا نشے کا عادی جو گندے کپڑے پہن کے پڑا ہوتا ہے گندی جگہ پر، وہ یکدم شرابی نہیں بن گیا تھا. اس نے پہلے صرف سگریٹ پینا شروع کی تھی اور صرف دھواں نکالنے کے شوق میں یا دوستوں کے ساتھ. پھر وہ آگے بڑھا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے اس کا دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا نا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دے، اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں ہے، اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں ہے، جو یقینی بات ہے. ومن وقع فی شبہات وقع فی الحرام، جو بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہی حرام تک چلا جائے گا. یعنی جو پہلے مذاق میں کسی کام کرنے کے پیسے لے گا، ملازم ہے، اس کا کام ہے ملازمت کرے، اپنی ڈیوٹی کرے. لیکن اگر وہ ملازمین سے مذاق میں پیسے لے گا، چائے پلاؤ بھائی تب تیرا میں یہ کام کروں گا، پھر آہستہ آہستہ رشوت تک پہنچ جائے گا. جو مشتبہ چیزوں کو اختیار کرے گا وہ حرام تک پہنچے گا. آگے آپ نے مثال دی کرائی یرعی حول الحما، جیسے کہ ایک چرواہا ہے جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے. اس سے مراد یہ ہے اس مثال سے کہ بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی تھی مخصوص، جس میں صرف بادشاہ کے جانور چرتے تھے. اب آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ادھر کیوں جاؤں گا، تو آگے بادشاہ کی چراگاہ ہے، میں ادھر چراتا ہوں اپنے جانور، تو ظاہر ہے وہ بچ جائے گا. اگر وہ کہتا ہے یار چراگاہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، تو میں یہاں تک چرا لیتا ہوں، وہ تو جانور ہیں، کب چھلانگ لگا کے وہاں چلا جائے گا تو یہ کبھی پتہ چلے گا. تو جو بادشاہ کے چراگاہ کے قریب قریب چلائے گا اسی کے بارے میں یہ امکان ہوگا کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ میں بھی اس کے جانور چریں گے اور اسے سزا بھگتنی پڑے گی. اگر ہم آج کے پس منظر میں دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کے کچھ تشخصات ہوتے ہیں. آج کل جو باتیں ہمارے چل رہی ہے نا سوشل میڈیا پر، ایکچولی یہ دین کی بنیادی باتوں کو چھوڑنے سے پیدا ہوئی. مثلا آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ بھئی ہم کالا جھنڈا نہیں لگا سکتے اہل بیت کی محبت میں اپنے گھروں پر. لگا سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن آپ اسلام کا ایک اصول سمجھیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. یہ کالے جھنڈے لگانا اہل سنت کا شعار نہیں ہے، ورنہ ہمارے آباء و اجداد ہم سے کہیں بڑھ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. داتا اجمیری کی محبت بھی ہم سے کم نہیں تھی، بابا اجمیری کی محبت ہمارے پورے اکابری کم نہیں تھی. جب انہوں نے ایک کام نہیں کیا نا، اس کا مطلب یہ ہے تو محبت اہل بیت کے منافی نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے مربی. مربی کا معنی ہے تربیت کرنے والا. آپ کسی کو بھی مربی کہہ سکتے ہیں، لیکن مربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے قادیانیوں کے علماء کے لیے. اب ایک بندہ کہ یہ میرا مربی ہے، جو مربی کا معنی یہ ہے جناب وہ خدا کے بندے پھر معنی نہیں دیکھے جاتے، اس کا عرف دیکھا جاتا ہے. سمجھے؟ آج کی نئی شغل کی بات میں نے سنی. اب ایک تو ہے وہ بات چل رہی نا وہ صدیق اکبر والی، اب اس کو میں کیا تبصرہ کروں. مراد یہ ہے، میں صرف آپ کو ایک مثال ایک نئی بات میں نے سنی، وہ بھی چل پڑے گی، پتہ نہیں کیا کو جہاں پر چلے گا. جب لوگوں نے اپنے اصول چھوڑنے سے ایسے ہی بھٹکیں گے. پھر اس نے کہا جی دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے نا وہ ساری نور ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ میں. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کی شادی جو ہے وہ حضرت امامہ سے بھی جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں وہ بھی سرکار کی آل ہے.
سیدہ فاطمہ سے بھی ہوئی، وہ بھی سرکار کی آل ہے، تو پھر حضرت عثمان ذوالنورین کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یار جب صحابہ کرام کو اسلاف نے ایک لقب ان کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، تو تم کوئی نئی دین بنانا چاہتے ہو، تم ان کو مشکوک کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اہل سنت جو ہیں وہ تحقیق کی میدان میں کیوں پیچھے؟ یعنی کبھی آپ نے سوچا انہوں نے کوئی اسلام کی آفاقیت پہ کام کیا ہو جس کو کوئی غیر مسلم پڑھ کے سمجھے کہ یہ اسلام ہے؟ کتنا کام ہے ان کا؟ استثنائی صورت جگہ پر ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی، جو بندہ کسی صحابی کو برا کہے گا نا، وہی کل ابو بکر تک پہنچے گا۔ یعنی یہاں پر کوئی دلائل ٹکرا جاتے ہیں نا، امت نے جو موقف اختیار کیا ہے نا آج تک کہ یار ان معاملات میں سکوت اختیار کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورآل پس منظر کو دیکھو۔ تو جو بندہ کسی بھی ایسے شخص کے پر کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا سی تان کرے گا، وہ کل سیدہ عائشہ تک پہنچے گا۔ آپ کے سامنے اس کی مثالیں ملی۔ تو بھائی جو بندہ مشتبہات سے بچتا ہے وہی حرام سے بچتا ہے، جو مشتبہات میں پڑتا ہے وہی حرام۔ مجھے بتائیے، حیدر کرار سیدنا علی کا لقب ہے، کیا حضور کا اور کوئی صحابی پلٹ کے حملے نہیں کرتا تھا؟ کیا امام حسین بھی پلٹ کے حملے کرتے تھے؟ تو کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی خاص تو نہیں ہے، حضرت امام حسین بھی حیدر کرار۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے یار؟ تو نیا محبت کے انداز ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ جب ایک لقب کسی کے ساتھ خاص ہو گیا، میں یہ کہوں گا کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق سرکار کا ہر صحابی صدیق اکبر ہے، لیکن پوری امت میں صدیق اکبر صرف ابو بکر صدیق۔ یہ جو روش چلتی ہے نا صحابہ پر تان کی، یہ پھر لے جاتی ہے تفضیلیت سے آگے رافضیت تک، اور یہ بالکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے، یہ ہے وہ اصول جس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ ہم نے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کی ہے، اور پھر جو بندہ کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، پھر بریک نہیں لگتی بندے کی۔ اب جو بندے یہ کہتے ہیں نا کہ میں کیا آپ سے کہوں، میرے دل میں کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مانتے۔ ایکچولی یہ اسی سے شروع ہوا ہے، جب کسی سے ابھی پر تان کیا ہے تو پھر سیدہ عائشہ تک بات پہنچتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات سمجھائی ہے نا کہ مشتبہ چیزوں سے بچا کرو، کسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کرو، ورنہ انہی میں شمار ہو جاؤ گے، انہی کی ڈگر پر چل کرو۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک بندہ ہے لمبا سفر کرتا ہے، شاید فرمایا کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہی حرام چیزوں میں پڑے گا۔ یعنی آپ اس بات کو مت بولیں کہ دین آج نازل نہیں ہوا، دین کے پیچھے 1400-1500 سال کی تاریخ ہے، اور لوگوں نے آج ہی دین پر غور نہیں کیا۔ ہمارے علماء پاک، میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، یہ جو ہے نا امام حاکم کی مستدرک، ایک بندے نے اس پر 35 سال کام کر کے اس کی تحقیق کی، کیونکہ یہ ان کی آخری عمر کی کتاب ہے، اس میں اس کو وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے راوی جن کو یعنی وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے روٹین میں، یہاں آ گئے، بہت سی ایسی روایات بھی آ گئی۔ اس بندے نے 35 سال لگا کے اس پر کام کیا، اور چھپنے سے پہلے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، ابھی چھپی ہے، اس کی قیمت 1,35,000 روپے ہے۔ ایسے لوگوں نے دین پر کام کیا ہے۔ ہمارے اکابرین کی جو محنتیں ہیں وہ آج کل تو ہوا کرنا جانتے ہیں نا لوگ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا را اکابرین کے موقف کو نہ چھیڑیں، امت کو مت الجھائیں ان چیزوں میں جو پہلے طے ہو چکی ہیں، جب تم کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ تم لوگوں میں فساد پیدا کر رہے ہو۔ اپنے اکابرین کو دیکھ لو یار، اپنے بزرگوں کے مشرب کو تو نہ چھوڑو نا، جو تمہارے اپنے بزرگ ہیں جن کی تم عظمت کو سلام کرتے ہو، ہم بھی سلام کرتے ہیں، ان کے مشرب کو تو نہ چھوڑو۔
تو یہ لغوی معنی میں آ کے نئی نئی باتیں چھیڑ دینا، پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لوگوں کو نماز کے فرض نہیں آتے. میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اور ہمارے علماء کو مشاجرات صحابہ بھی پڑھی ہوئی ہے. وہ خدا کے بندو اپنی ترجیحات پڑھی ہوئی، کیوں لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن. کتنے لوگ ہیں جو تمہارے ان رویوں کی وجہ سے، کوئی رافضیت کی طرف گیا ہے، کوئی کسی اور طرف چلا گیا ہے. تم سوچو تو صحیح کہ اہل سنت کے طور کیا ان کے اکابرین کے کیا موقف ہے، اہل سنت کس ڈگر پر چل رہی ہے، کیا اس کا مشرب ہے. تو جو بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہی حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے. اب آپ نے فرمایا کررائی یرعی حول الحما، جیسے وہ چراگاہ کے ارد گرد وہ چراتا ہے تو کہنا وہ اس کا جانور اس میں جا کے چرے. آگے آپ نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، اور یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حما اللہ محارم، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے دیکھیں، بندہ یہ دیکھے کہ میری تبلیغ کا حاصل کیا ہے. بات یہ نہیں تو عالم کتنا ہے، تیرا فلسفہ کتنا ہے، تیری فکر کتنی ہے، نہیں حاصل کیا ہے. کیا تو نے کسی کو خدا کے قریب کیا، یا تو نے لوگوں کو دین کے بارے میں مشکوک کیا ہے. یعنی حاصل دیکھیں نا کہ رزلٹ کیا نکلا ہے. اب ایک بندہ اگر کہہ دیتا ہے کہ جی میرے پاس دلیل ہے، سنتے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یار کیا کریں گے ہم تیری دلیلوں کو، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. امت پڑھتی آئی ہے نا یار، ایک مشرب آ رہا ہے نا اکابرین کا، سنت سے ثابت ہے. تیرے پاس کوئی ہوگی دلیل اپنے پاس رکھ. اب اس کا حاصل کیا، اگر لوگوں نے تیری وجہ سے سنتیں چھوڑ دی تو لعنت ہے تیری تبلیغ پر اور لعنت ہے تیرے فکر پر. یعنی بندہ دیکھو تو صحیح کہ میرا حاصل کیا ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز ہے، اور جی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا حاصل کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا. کیا لوگوں میں خشیت الہی پیدا ہوگی؟ لوگ تو راستہ ڈھونڈتے ہیں. آپ اتنی سی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہوگی کہ اس نے مجھ سے پوچھا عید کی کیا اہمیت ہے. میں نے کہا واجب ہے. مجھے کہا واجب مجھے نہیں پتا، مجھے بتا نماز زیادہ ضروری ہے یا یہ زیادہ ضروری ہے. عید الفطر عید، میں نے کہا نماز زیادہ ضروری ہے، وہ فرض ہے. کیا کہ لوگوں میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے نماز کوئی ضروری نہیں ہے، عید کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنی. وہ کہتا ہے میں نے آج تک اس کے بعد نہیں پڑھی. اب میں نے تو نہیں کہا. لوگ تو متلاشی ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز ملے. تو ایک جس کو اللہ نے علم دیا ہے، خدا کے بندے، وہ اپنے علم کو کوئی لوگوں میں رجوع اللہ پیدا کرے، کوئی لوگوں میں اخلاص پیدا کرے، کوئی لوگوں کو خدا کی طرف بلائے. یہ کیا ایسے نئے نئے ڈگر کھول کے تم لوگوں کا وقت بھی برباد کرتے ہو. اور جو کتنی گالیاں سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہیں آج کل، ابھی سوچی تھی کسی نے؟ خود اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں، یہ خود اس طریقے سے ماحول بنا لیتے ہیں. تو یہ دین سے بنیادی اصولوں کو چھوڑنے کے ایسے نتائج نکلتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، اور خبردار وہ دل ہے. اگر دل میں بگاڑ آ گیا تو ساری زندگی بگڑ جائے گی. اب اس کا ذکر یہاں پر کیوں آیا دل کا، رزق حلال کی تلقین کے بعد؟ اس لیے کہ اگر حلال رزق نہیں ہوگا تو دل بگڑ جائے گا. جب دل بگڑے گا پھر بندہ کسی بھی روپ میں ہوگا لوگوں کو چکر دے گا، لوگوں کو دین نہیں سکھائے گا. کیا ہے کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، گہے بہیلا مذہب گہے بنامے وطن. پھر وہ لوٹے گا لوگوں کا، دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اگر اس کی روزی حلال ہو. قرآن مجید نے کیا تبصرہ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، یہودیوں کے اہل کتاب کے بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں. اللہ کی بندگی سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس ڈگر پہ چلتے ہیں کہ لوگ ہمارے وفادار رہیں، خدا کے ہوں یا نہ ہوں، ہماری بات مانیں، خدا رسول کی مانیں یا نہ مانیں.
جب روزی مشکوک ہو جاتی ہے نا پھر اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں. وعن رافع بن خدیج، انہیں سے مروی حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمن القلب خبیث، کتے کی قیمت خبیث ہے. یہ جو خبیث ہے نا، یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک یہ حلال کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ طیب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ممکن ہے خبیث کا معنی حرام ہو، ممکن ہے خبیث کا معنی مکروہ ہو، بے شک وہ مکروہ تنزیہی ہی کیوں نہ ہو. تو یعنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام میں جو چیز حرام ہوتی ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے، شراب کا کاروبار بھی حرام ہے. تو آپ نے فرمایا ثمن القلب خبیث، کتے کی قیمت خبیث ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کتا بیچتا ہے، اب اس میں پھر اختلاف ہے فقہا کا، اور وہ ایک اصول پر مبنی ہے. دیکھیں یہ لوگ بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے اور فقہا یہ کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی. کوئی بندہ بھی حدیث کے مقابلے میں یار میں اور آپ نہیں آتے تو وہ حنیفہ کیسے ہیں؟ جی عقل کی بات کیا کرو نا یار. ایک عام بندہ جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، جس کو دین کی شربت نہیں ہے، وہ اس کو پتہ چل جائے نا حدیث سے رک جاتا ہے. امام مالک نہیں رکیں گے، ابو حنیفہ نہیں رکیں گے. کہاں تم کون سے نشے پی کے تم باتیں کرتے رہتے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دین کے اصول ہوتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ کتا ہے، اب اصولی بات کیا ہے کہ کتا رکھنا جائز ہے یا نہیں. پھر کہا گیا کہ جی حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے، کسی دلیل پر کہا گیا. اب جو چیز آپ کے کام آتی ہے اس کو خریدا بیچا بھی جا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ لفظ ہے اس معنی میں ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ اس کی قیمت دے، اس کو آپ اس میں حرام نہیں کہہ سکتے. فمہر البغی یہ خبیث، اور حرام کاری کا پیسہ حرام ہے. یہاں پر خبیث حرام کے معنی میں ہے. یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ پیسے دے کے بدکاری کرتی ہے تو اس کا بھی جو پیسے ہیں وہ خبیث ہیں. یہاں پر خبیث حرام کے معنی میں اس کے پیسے حرام ہیں. فکسب الحجام خبیث، اور یہ پچھنے لگوانے کی قیمت لینا یہ بھی خبیث ہے. یعنی یہ یہاں پر مکروہ تنزیہی کے معنی میں ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کو کیا ہے یا آپ نے اس کو دیے ہیں قیمت. یا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس کی یعنی اگر قیمت جو ہے وہ طے کر کے لے گا تو یہ ناجائز ہوگا. اگر بندہ خود دے دے کہ ٹھیک ہے جس نے کام کیا تو وہ جائز ہوگا. ظاہر جو سرکار نے کام کیا ہے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے نا جی. تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے مطالبہ کیا ہے تب اس کی یہ روزی جو ہے یہ مکروہ ہوگی. اگر اس نے مطالبہ نہیں کیا، بندے نے اس کو ویسے دے دی، تب اسے مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن القلب، کہ سرکار نے منع فرمایا کتے کی قیمت سے، بمال البغش، اور بدکاری کے پیسے سے، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی، یہ تو وہ ایسے مارتے تھے خبریں دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے سرکار نے منع فرمایا. وعن ابی جحیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خون کی قیمت سے منع فرمایا. اب دیکھیں نا یہ ہوتی ہے یعنی چیز دین کے اصولوں کے مطابق کسی بات کو طے کرنا. اب یہ بات چلی تھی جب نیا نیا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت ایک بات چلتی ہے علماء میں. اور علماء جو کم از کم ہمارے جو پہلے علماء تھے نا وہ متقی بھی بہت تھے، وہ تقویٰ کی بنیاد پر کہتے ہیں. جب یہ آیا کہ بھی خون کسی کو لگ جاتا ہے یا کسی جیسے آج کل بلڈ لگتا ہے تو اس میں بھی اختلاف ہوا. وہ کہتے تھے کہ خون تو حرام ہے. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ خون تو حرام ہے، وہ بھی ایک دلیل پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا ہے، وہ ایک دلیل پر قائم. لیکن دوسرے لوگوں کی دلیل کیا تھی کہ بھئی حالت اضطرار میں حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے. اگر ایک بندہ مر رہا ہے اور اس کے پاس پینے کے لیے صرف شراب ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اس کے پاس صرف شراب ہے، وہ پی کے اس کی جان بچ سکتی ہے، بندہ میں مر جائے گا، پانی نہیں. اس پر لازم ہے کہ شراب کا گھونٹ پی اور اپنی جان بچائے. تو پھر لوگوں نے، علماء نے، ایک تو نا یعنی ایک بات یاد رکھنا کہ سوچ ہمیشہ ماحول سے بدلتی ہے. سوچ کسی مخصوص ماحول میں جو بندہ رہتا ہے نا اسے ہم معذور جانیں.
وہ جو قرآن نے کہا نا کل کل یا بولو والا شاکل، ہر بندہ ایک شاکلہ پر چلتا ہے. یہ شاکلہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو اپنے اپنے پھر رجحانات ہوتے ہیں ماحول کی وجہ سے. یعنی اب دیکھ لیں کہ اداروں میں مختلف ادارے ہوتے ہیں، لیول کے ہوتے ہیں، اس میں کام کرنے والوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں. تو یہ بندہ بڑے خولوں میں بند ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد بھی ان کی اپنی اپنی سوچ کی ایک دائرہ بندی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو فرمایا ہے کہ خون کی قیمت لینا سے منع فرمایا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر کسی نے جیسے یہ آج کل بلڈ ہوتا ہے قیمت دے کے آپ خرید لیتے ہیں تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے. نہیں، یہ مراد یہ اس نے اچھا نہیں کیا. بہتر یہ تھا کہ ایک بندہ مر رہا ہے اور تمہارے پاس خون ہے تم اس کو دے دو. تو مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اس معنی میں استعمال. وسمن القلب کتے کی قیمت ہو گیا پہلے، بکسب البغی بھی ہو گیا، ولعن آکل الربا معمول کے نہیں، سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. سود میں جو بندہ جس بھی طریقے سے شریک ہو، والواشمہ والمستوشمہ، یہ وہ نہیں وہ سوئی سے ایسے وہ کر کے وہ نام لکھتے ہیں گودنا، یعنی گودنے والی اور جس کے لیے گودا جائے دونوں پر اللہ نے لعنت اور سرکار نے لعنت فرمائی. والمصور اور مصور پر، مصور ہوتا ہے تصویر بنانا. اب اس میں تو مسئلہ آ گیا کہ تصویر بنانے کی کیا حیثیت ہے. تو یعنی اصل میں منع اس لیے کیا گیا تھا کہ جو لوگوں نے بتوں کی عبادت کی تھی اور بت بنائے تھے، انہوں نے پہلے تصویریں ان کی بنائی تھیں اور پھر ان کے مطابق آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے نا وہ کرسی پر کسی مقدس بندے کی تصویر رکھی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہیں. تو تصویر جو ہے یعنی ایسی تصویر بنانا جو بندے کو گناہ کی طرف راغب کرے، اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. اب آگے ضرورت، یعنی ضرورت کے لیے تصویر بنانا جائز ہے. ایک بندہ یہ کہے کہ میں تصویر نہیں بناؤں گا تو وہ شاید حاضر نہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو شوقیہ فوٹوگرافی جو ہم سب کرتے ہیں یہ مکروہ ضرور ہے. یہ مکروہ ضرور ہے کیونکہ اس کی بھی اتنی تحسین نہیں کی گئی، لیکن آپ اسے حرام نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی بچتا ہے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ یعنی اس کو آپ حرام اس کو نہیں کہہ سکتے. تو سرکار نے تصویر بنانے پر بھی لعنت، اور اس وقت جو تصویر تھی وہ مجسمہ ٹائپ بنائی جاتی تھی. وان جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے مروی ہے انہوں نے سرکار سے سنا، یقول عام الفتح، آپ فتح مکہ کے دن فرما رہے تھے، وہاں پر مکہ تھا، مکہ میں ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب بیچنے سے منع فرمایا ہے، یعنی شراب کی بیع بھی حرام ہے. ان کا ایک بندہ تھا وہ بڑی محفل نعت کرواتا تھا، لیکن سنا ہے اس کا کاروبار شراب کا تھا. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ شراب کی بیع بھی حرام ہے. یعنی ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا تھا کہ مشاجرات میں کیا ہوا تھا، ہم نے وہ باتیں نہیں بتائیں جو بنیادی باتیں تھیں. یعنی تعلق لوگوں کے وہ کیا قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، ان کے لولا ینہاهم الربانیون عن احبارهم قولهم الاسم وقلهم الصوت لبئس ما كانوا يعملون. کیا ہو گیا ان کی علماء مشائخ لوگوں کو حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ کتنا برا یہ کر رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں سخت ترین آیت ہے کہ اہل علم کے بارے میں. تو یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ تو میں کاروبار کر رہا ہوں. آپ بہت سے لوگ ایسے چرچ بیچتے ہیں، تہجد نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں میرا کاروبار ہے. وہ بھائی تو صرف نماز کے وقت اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو کاروبار میں بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بازار میں بھی اللہ کا بندہ ہے. ابدیت جو ہے نا وہ ہم تن بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ شراب کی بیع حرام ہے، والمیتہ، مردار کی بیع، مردار جانور کو بیچنا، والخنزیر، خنزیر، والاصنام، اور اصنام یہ بت. فقیلہ یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارایت شحوم المیتہ، آپ مردار کی چربی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی مردار تو حرام ہے، اس کی چربی اگر ہم نکال کے بیچ دیں، فإنہ تطلی بہ السفن، کیونکہ اس کے ساتھ کشتیوں پر وہ لیپ سی کی جاتی ہے، یدہن بہا الجلود، اس کے ساتھ چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے. آج کل تو بڑے جدید چیزیں آ گئی نا، اس وقت تو یہی تھا، چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے. وجستاسبہ الناس، اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں، جیسے تیل ڈالتے ہیں نا وہ بھی ڈالتے ہیں. تو فقال لا
وہ حرام، فرمایا نہیں وہ بھی حرام ہے. ثم قال عند ذلك، اس وقت آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ کرے. ان اللہ لما حرم شحومها اجملوه، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو اجملوه، انہوں نے اس چربی کو پگھلایا، چربی کو پگھلایا. ثم باعوه، پھر اس کو بیچا. وہ چربی تو نہیں بیچتے نا، ہم تو تیل بیچ رہے ہیں. جیسے وہ کہتے تھے نا ہم ہفتے کو تو شکار نہیں کرتے نا، اتوار کو کرتے ہیں. ہفتے کو روک لیا تھا نا ان مچھلیوں کو، تو اتوار کو پکڑ لیا تو کہتے ہیں ہفتے کو تو ہم نے اتوار نہیں کیا نا، شکار نہیں کیا نا، اتوار کو کیا. تو وہ کہتے ہیں چربی نہیں بیچی، ہم نے تیل بیچا ہے. تو یہ بات، یہ ہیلا ہے. ہر وہ ہیلا جو حرام کام کے لیے کیا جائے حرام ہوتا ہے، اور ہر وہ ہیلا جو حلال چیز کے لیے کیا جائے حلال ہوتا ہے. ثم باعوه، پھر اس کو بیچا، اتفاق ثمنہ، پھر اس کی قیمت کھاتے. ان عمر، حضرت عمر سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود، فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ کرے. حرمت علیہم الشحوم، ان پر شحوم یعنی چربی حرام کی گئی تھی. فجملوا فابوا، انہوں نے اس کو پگھلایا اور اس کو بیچا. وان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب والسنور، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا. یعنی دیکھیں نا آج کل تو کتے بڑے بڑے مہنگے بکتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ کوئی اسلام میں مستحسن نہیں ہے. اگر کسی نے قیمت لے لی ہے تو اس نے یعنی کوئی حرام نہیں کیا، کیونکہ اس کی جب پورے پس منظر کو دیکھتے ہوئے حکم جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وعن انس قال حجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حجام تھے، پچھلے لگواتے تھے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے لگوائے. فامر له بصاع من تمر، تو سرکار نے فرمایا اس میں کھجوروں کا ایک سا دو. سا 4 کلو کا ہوتا ہے، اسے کھجوروں کا ایک سا دو. وامر اہلہ، اور اس کے، یہ غلام تھے، ابو طیبہ غلام تھے، اور اس کے جو مالک تھے نا اس کو آپ نے حکم دیا ان یخففوا عنہم من خراج، اس کا خراج کم کر دیں. دیکھیں نا پہلے یہ آیا تھا کہ پچھلے لگانے کی حکمت وہ یعنی قیمت نہ لو. اب یہاں آ گیا کہ سرکار نے خود پچھلے لگانے کی قیمت دی، اس میں تطبیق کرنی پڑی. یعنی احادیث میں تطبیق کی جاتی ہے، اگر تطبیق نہ ہو بالکل ناسخ منسوخ کی صنعت بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، اور پہلے میں نے اس پہ غور نہیں کیا، یہیں پہ بات کرتے ہوئے مجھے یوں لگا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے قیمت بول کے لی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، جب مناسب نہیں ہے. لیکن اگر اس بندے نے اس کے کہنے کے بغیر اس کی خدمت کرتی ہے تو یہ جائز ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی پہلو سے ناجائز نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں بس کرتے ہیں، یہ فصل مکمل ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے.